اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں تاکہ آپ قرآن شریف بہتر طریقے سے پڑھ سکیں اور پھر نماز جو ہے وہ بھی آپ بہتر طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو ہم نے 3 تختی جو ہیں وہ آپ کو پڑھا دی ہیں، آج جو ہے چوتھی تختی ہے جس کی آج ہم آپ کو مشق کرانے والے ہیں، جو حروف مدہ کی ہے، ٹھیک ہے، کہ لفظ کس طرح سے کھینچا جاتا ہے۔ تو آج اس کی ہم شروعات کریں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیو اور جتنی ہماری بن چکی ہیں وہ ساری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ حروف مد 3 ہیں، الف، یا اور واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں جس سے پہلے زبر ہو، یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے، تو تینوں حروف مدہ جو ہیں وہ کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک۔ یہ دیکھیے جیسا یہ ہے، یہ میں شروع کرتا ہوں۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا۔ اب یہ جو ہم نے اتنا پڑھا ہے، اس میں کچھ لفظ ایسے ہیں جن کو پڑھنا تھوڑا کٹھن ہے، کیسے؟ جیسے یہ تا ہے، تو تا میں ہمیں تا بھی ادا کرنا ہے اور زبر بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ کیسے؟ میں پہلے ان کو سمجھا دوں، اس کے بعد آگے کو بڑھاؤں گا۔ جیسے یہ ہے تا الف زبر تا، تا، تا جو ہے یہ زبان کو دانتوں سے باہر نکالا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ہا ہے، ہا الف زبر ہا، ہا جو ہے یہ حروف حلقی ہے، اس کو بھی حلق سے نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خالی آپ اس کو ہا پڑھ دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ہا، ہا الف زبر ہا، ٹھیک ہے۔ ذال الف زبر ذا، اب یہ ذال ہے اور یہ زبر ہے، تو یہاں پر تھوڑا کنفیوژن ضرور ہوگی کہ جیسے ذال الف زبر ذا، ذال پڑھنا ہے پھر ذا پڑھنا ہے، لیکن پھر بھی زبر پڑھنا ہے بیچ میں، تو یہ تھوڑا مشکل ہوگا۔ لیکن اگر آپ دھیان سے سنیں گے اور پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ کیسے؟ ذال، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، شا، یہاں پر شین ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر صاد الف زبر صا، اگر اسے ہم صاد الف زبر سا کہہ دیں گے تو جیسے سین الف زبر سا ہے ویسے ہی صاد الف زبر سا ہو جائے گا، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ہمیں جو ہے صاد کو ادا کرنا ہے، کیسے؟ صاد، صاد نکالنا ہے منہ گھما کے، ٹھیک ہے۔ صاد الف زبر صا، ٹھیک، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر وا، طا الف زبر طا، اس کو طا الف زبر تا نہیں پڑھنا ہے، تا الگ ہے، طا جو ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، ظا، یہ زبر بھی آپ کو پڑھنا ہے زا کے ساتھ میں اور ظا بھی آپ کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ظا الف زبر ظا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، یہ فا بھی ادا کرنا ہے آپ کو اور یہ
قوف بھی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قوف الف زبر قا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا، یہ ہے دیکھو، ٹھیک۔ یہاں پر جو ہے یہ اب یہاں پر انہوں نے دکھایا ہے ملا کر کہ کس طرح سے ملا کر ہمیں پڑھنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بھی یہ پڑھاؤں گا ضرور تھوڑا سا، لیکن ایک بار جو ہے اس کی مشق آپ کو اور کرا دوں یہاں سے یہاں تک، تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھے طریقے سے آ جائے، ٹھیک ہے۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، تھا، ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھنا ضروری۔ جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایک ورڈ جو ہے آپ کو ڈھنگ سے ادا کرنا ہے، تبھی آپ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں۔ سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ اب یہ جو یہاں پر انہوں نے پڑھا دیا پورا، اب یہ جو ہے نیچے اس کی مشق ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے اس کو کس طرح سے اب پڑھا جائے گا۔ جیسے ہم ملا کر پڑھنے لگے تو ملا کر جو ہے وہ کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، وہ سب انہوں نے ان لائنوں کے اندر لکھا ہے۔ تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے اب، کیونکہ ہمیں یہ ملا کر پڑھنا ہے، تو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ زا الف زبر زا، دال زبر دا، جیسے یہ زا کے بعد جو ہے یہاں پر الف آ گیا، ٹھیک ہے، اور دال کے بعد جو ہے الف نہیں ہے، تو ہمیں زا کو جو ہے وہ کھینچنا پڑے گا اور دال کو نہیں کھینچنا ہے۔ تو کیسے؟ زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادا، خا الف زبر خا، فا زبر فا، خافا۔ یہ لفظ جس کے بعد الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں کھینچنا ہے، اور جس کے بعد کچھ نہیں ہے اس لفظ کو ہمیں بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، بالکل نہیں کھینچنا ہے اس کو ہمیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی کھینچنے کا سبب نہیں ہے۔ تو یہاں پر جیسے یہ الف ہے اور یہ اس کے بعد الف نہیں ہے، تو ہمیں خا کو کھینچنا پڑے گا، فا پر جو ہے ایک دم سے ہمیں سانس توڑ دینی ہے۔ کیسے؟ خا الف زبر خا، فا زبر فا، خافا، ٹھیک۔ تا الف زبر تا، با زبر با، تابا، تابا، ٹھیک ہے۔ جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جاہا، دال زبر دا، جاہدا، ٹھیک ہے۔ جیم الف زبر جا، یہاں پر یہ بھی دھیان رکھنا جا بھی ادا ہو جائے اور زبر بھی زا کے ساتھ پڑ جائے، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ جیم الف زبر زا کر دیں یا جیم الف زبر جا کر دیں، غلط۔ جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جاہا، دال زبر دا، جاہدا، حا الف زبر حا، سین زبر سا، حاسا، با زبر با، حاسبا۔ جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، حا پیش حو، جناحو۔ شین الف زبر شا، را زبر را، شارا، با زبر با، شاربا۔ یہ یہاں پر یہ چیز ہمیں دھیان رکھنی ہے کہ ہا جو ہے یہ بھی ہمیں اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے ہا نہیں نکالا
تو بھی سمجھ لیجئے یہ ہا پڑھ دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، تو ہمیں حلق سے جو ہے وہ ہا نکالنا ہے۔ حاسب، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، ہا پیش ہو، جناح، ٹھیک، جناح، شین الف زبر شا، را زبر را، شار، با زبر با، شارب، فا زبر فا، را الف زبر را، فرا، غین زبر غا، فراغ۔ یہ یہاں پر دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے، اکثر لفظ جو ہے جیسے جیم کے بعد الف دیا، خا کے بعد الف دیا، یعنی کہ پہلے لفظ کے بعد جو انہوں نے زیادہ تر الف دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر دیکھو بیچ میں دیا ہے، یہاں پر بیچ میں ہے، یہاں پر بیچ میں ہے، کہ مان لیجیے کبھی آدمی پہلے کو کھینچتا چلا ہے تو یہاں پر سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہماری بات کو، تو یہاں پر جو ہے را وہ بیچ میں ہے، جیسے فا زبر فا، را الف زبر را، فرا، غین زبر غا، فراغ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہے خا الف زبر خا، دال زبر دا، خادا، عین زبر ع، خادع، خادع، خا بھی نکالنا ہے یہاں پر ہمیں، اور یہ عین بھی ہمیں نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کھا نہیں پڑھ سکتے، خالی کھا، یا آ نہیں پڑھ سکتے اسے، ٹھیک، عین بھی ہمیں ادا کرنا ہے اور خا بھی ہمیں ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خادع، قاف زبر قا، ٹھیک، یہ دیکھیں اب یہاں پر بھی اگر ہم خالی قاف زبر قا ویسا پڑھیں گے تو یہ نہیں کھنچے گا، اور قاف کو اس میں الف میں ملا دیں گے تو یہی کھنچنے لگے گا۔ کیسے؟ قاف الف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، لام زبر لا، قاتل، صاد الف زبر صا، با زبر با، صابا، را زبر را، صابر، صابر، صاد یہاں پر ہمیں ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، صابرہ نہیں پڑھنا ہے، صابر، تا زبر تا، عین الف زبر عا، تعا، لام زبر لا، تعالی، تعالی۔ اب دیکھو میں یہاں سے یہاں تک آپ کو ابھی ہجے کر کے میں نے پڑھایا، اب میں آپ کو بنا ہجے کے یہاں سے پڑھاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ زاد، خاف، تاب، جاہد، جاہد، حاسب، حاسب، جناح، جناح، شارب، شارب، فراغ، فراغ، خادع، خادع، قاتل، قاتل، صابر، صابر، تعالی، تعالی۔ یہ عین ہے اس میں، ٹھیک ہے، عین کی شکل آپ کو بتائی گئی تھی کہ عین جو ہے وہ کتنے طریقوں کا ہوتا ہے، تو یہ چوتھی تختی ہے جو میں نے آپ کو پڑھائی ہے، یہاں سے شروع سے لے کر یہاں تک میں نے آپ کو پڑھانے کی کوشش کی اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے ہم قرآن شریف کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں اگر آپ غلط قرآن شریف پڑھتے ہیں تو نہ ہی نماز ہوتی ہے اور نہ ہی قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر آپ نورانی قاعدے کو بہتر طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کا قرآن بھی صحیح ہو جائے گا اور آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جو غلط سلط پڑھ لیا جس طرح سے بھی، اپنے وقت کو نہیں دیتے ہیں قرآن کو اچھا کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے تاکہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن شریف کو اچھے طریقے سے پڑھیں، کیونکہ غلط پڑھتے رہے اگر زندگی بھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی ایسے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور نہ ہی ایسی نمازوں کا پڑھنے کا کوئی ثواب ملتا ہے، کیونکہ آپ نے غلط قرآن پڑھا، غلط طریقے سے نماز پڑھی تو آپ کو اس کا کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو ہماری اینڈ تک دیکھی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو قرآن شریف جو ہے وہ بہتر طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔
کیونکہ آپ جتنا اچھا قرآن پڑھیں گے تو اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں نورانی قاعدے کی، یہ نورانی قاعدہ آپ کو صحیح طریقے سے پڑھایا جائے، تاکہ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کس طرح سے نکلتا ہے۔ تو دوستو ہم نے آپ کو آج یہ تختی نمبر 4 پڑھائی ہے، تختی نمبر 4 آپ کو آج یاد کرائی۔ آپ بتائیں آپ کو ہمارا یہ سبق کیسا لگا؟ اگر آپ کے سمجھ میں آنے سے کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر دیا کریں، ہم اگلے سبق میں اس کو آپ کو خاص کر کے یاد کرا دیا کریں گے تاکہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو۔ تو دوستو آپ بتائیں، اور اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر۔